بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی تراویح۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ آج تراویح میں 7ویں پارے کے 6 رکوع سے 8ویں پارے کے 7ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی۔ سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوعوں میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا باتیں بتائیں تھیں اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے کہ جس نے کوئی بدعہدی کی تو اس کی تمام ذمہ داری اس پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں نے عدل و انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے ان سے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ آخرت میں وہی فلاح اور کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ مائدہ کے بعد چھٹی سورت انعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں اس رات نازل ہوئی ہے جب مدینے سے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہاڑوں میں ایک غار میں ملاقات کی تھی۔ اس سورت میں شرک اور مشرکین مکہ کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کرتے ہیں۔ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالیں جن کا اپنے اپنے زمانوں میں دور رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاریں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کاش تم اس وقت کی حالت ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، کاش کوئی صورت ایسی ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیجا جائے تو وہ پھر وہیں سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی، ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ زمین پر چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی جنس ہے۔ یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے، یعنی جس طرح دن بھر چرنے، چگنے اور اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقرر گھروں کو لوٹ آتے ہیں، اسی طرح تم اپنی زندگی دنیا میں بسر کر کے اللہ کی ہی طرف لوٹ جاتے ہو، جہاں تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔
मगर जो लोग हमारी निशानियां झुठलाते हैं वो बहरे और गूंगे और तारीकियों में पड़े हुए हैं। ए नबी, उनसे पूछो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी देखने और सुनने की ताकत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा खुदा है जो ये कुव्वतें वापस दिला सकता हो? हमने जो रसूल भेजे हैं इसीलिए तो भेजे हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों। ए नबी, उनसे कहें, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, न मैं गैब का इल्म रखता हूँ और ना ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर उनसे पूछो, क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम इतना भी गौर नहीं करते? ए नबी, जब तुम्हारे पास वो लोग आएं जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं तो उनसे कहो, तुम पर सलामती है। तुम्हारे रब ने रहम व करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। ये उसका रहम व करम ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ कोई बुराई कर भी बैठा हो, फिर उसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले तो वो उसे माफ़ फरमा देता है और नरमी से काम लेता है। शिर्क की तरदीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि किस तरह उन्होंने सितारा परस्ती की तरदीद की। फरमाया कि जो छुप जाए और ज़वाल पजीर हो वो कभी खुदा नहीं हो सकता। मेरा खुदा तो वही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे के बाद फरमाया, नबूवत का सिलसिला काफ़ी दराज है। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी और हर एक को राह रास्त दिखाई। नूह अलैहिस्सलाम, फिर उनकी नस्ल से दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान, अय्यूब, यूनुस, मूसा व हारून, ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास, इस्माईल, यसा, यूनुस, लूत अलैहिमुस्सलाम अजमईन। इन सभी को अल्लाह ने हिदायत बख्शी, उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया, तमाम दुनिया वालों पर फजीलत दी, नीज़ उनके आबा वजदाद, उनकी औलाद और भाई बंदों में से बहुतों को नवाजा, उन्हें दीन के लिए चुन लिया, सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई की। अल्लाह ये हिदायत अपने जिस बंदे को चाहता है इनायत फरमाता है, मगर कुफ्र व शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अगर ये मुकर्रब बंदे भी अल्लाह के साथ शिर्क करते तो इनके सारे आमाल आकारत हो जाते। लिहाजा ये काफिर व मुशरिक लोग अल्लाह की इस हिदायत को कबूल करने से इनकार करते हैं तो कर दें। हमने अहले ईमान में एक गिरोह ऐसा पैदा कर दिया है जो इस नेमत की कद्र करने वाला है। ये तमाम अंबिया अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे। ए नबी, आप उन्हीं के रास्ते पर चलिए और कह दीजिए कि मैं तुमसे किसी अज्र का तलब नहीं हूँ। ये कुरान तो एक नसीहत और हिदायत है तमाम दुनिया वालों के लिए। ए नबी, कह दीजिए, देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां आ गई हैं। अब जो बीनाई से काम लेगा अपना भला करेगा और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूँ। मुशरिकीन के अपने हलाल व हराम करार दिए हुए जानवरों और तहूमात का जिक्र करके उनकी बेअक्ली को वाज़ेह किया और जो कुछ अल्लाह ने हराम और हलाल किया है उसे बताया और ऐलान किया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी का क्या तरीका उतारा है जिस पर चलना ही सीधी राह है। फरमाया, है नबी, उनसे कहो, आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम्हें किन बातों का पाबंद किया है कि 1. उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, 2. वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो, 3. अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उनको भी देंगे, 4. बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, ख्वाह वो खुली हों या छुपी, 5. किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक के साथ यानी कानून के मुताबिक, 6. यतीम के माल के करीब न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन है यहाँ तक कि वो उस उम्र को पहुँच जाए कि भले बुरे में तमीज़ करने लगे, 7. नाप तौल में पूरा इंसाफ करो, हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ डालते हैं जो उसके इम्कान में हो, 8. जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, 9. अल्लाह के अहद को पूरा करो,
ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دے گا۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اس نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کا سہارا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے یعنی مرنے کی جگہ ہے، پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر بھی ہر ایک کی خصوصیت جدا ہے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے گود لیے ہیں، حالانکہ پاک و بالاتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ آیت 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مشرکین اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں، عقائد پر حملے کرنے لگیں اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ یہ چیز انہیں حق سے قریب لانے کے بجائے اور دور لے جائے گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ فرمایا، وہ کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے، گویا وہ خود اپنے ماں باپ والدین کو گالی دینے کا سبب بنا۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ سورت ختم کرتے ہی فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ چھٹی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے ملک اور شہر کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔